کنزرویشن آف نیچر کا مطلب ہے کہ قدرتی جو ذرائع ہیں ان کو محفوظ کیا جائے۔ ہر وہ چیز جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ فوڈ ہے، پیٹرول ہے، یہ ہمارے پاس قدرتی ذرائع ہیں۔ تو ہمارے پاس جو رینیوبل ریسورسز ہیں جو ختم نہیں ہوتے، جن کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے پاس ایئر ہے۔ اور ایسے ہمارے پاس ذرائع بھی ہیں جن کو ہم لوگ نان رینیوبل ریسورسز کہتے ہیں، جن کو بار بار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اگزامپل میں ہمارے پاس منرلز ہیں اور فوسل فیولز ہیں۔ ان کو جو ہے ریپلینش نہیں کیا جا سکتا، ان کو بار بار استعمال نہیں کر سکتے اگر ایک مرتبہ یہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہے جس کی مدد سے ہم لوگ ان ذرائع کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کس پرنسپل 3R پرنسپل جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ 3R پرنسپل ہمارے پاس کیا ہے؟ ریڈیوس ہے، ری یوز ہے اور ریسائیکل ہے۔ اس اسٹریٹجی کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو ہم نیچرل ریسورسز کو لانگ ٹائم تک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پرنسپل ہے ریڈیوس کا، تو ہمیں نیچرل ریسورسز جو ہیں بہت کم جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اور ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی ضرورت ہو جس اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اس پرنسپل کو جو 3R پرنسپل ہے اس کو مختلف جگہوں پہ استعمال کرنا چاہیے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ ہمیں جو ہے وہ پانی استعمال کے مطابق کرنا چاہیے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ قدرتی ذرائع ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی ہے اور فیولز ہیں، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں ٹوٹی کو جو ہے وہ ٹیپ کو جو ہے بند کر دینا چاہیے جب وہ استعمال میں نہ ہو۔ نہانے کے وقت بالٹی کا استعمال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لوگ شاور سے پانی کو استعمال کریں۔ پنکھے اور لائٹیں بند ہو جانی چاہیے جب وہ روم کے اندر استعمال نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ، وہ سٹی کے اندر موو کرنا ہے تو ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم نے تھوڑے ڈسٹنس کے اوپر جانا ہو تو ہمیں جو ہے وہ بغیر موٹر بائک کے جو ہے وہ جانا چاہیے تاکہ فیول کو کنزرو کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فوڈ ایکسٹرا بچ جاتی ہے، جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ شادی ہالز ہوتے ہیں، تو اس فوڈ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس فوڈ کو غریبوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دینا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس R1 پرنسپل، R2 پرنسپل کے اندر میں ہم چیزوں کو بار بار استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے مٹیریل کو پھینکنا نہیں چاہیے، جیسے کہ گلاس کے کنٹینرز ہیں، پلاسٹک کے بیگز ہیں یا پیپر ہیں یا کپڑے ہیں، ان کو پھینکنا نہیں چاہیے۔ ان کو گھر کے لیول کے اندر بار بار جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو پھینکا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ سولڈ ویسٹ پولوشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ R3 ہمارے پاس ریسائکلنگ ہے مٹیریل، جیسے کہ ہمارے پاس پیپر ہیں، پلاسٹک ہیں اور گلاس ہیں، ان کو ریسائکل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس ان چیزوں کو بار بار استعمال کرنے سے ہمارے پاس نیچرل ریسورسز کو کنزرو کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور اسٹریٹجی ہے جس کو R4 پرنسپل کہتے ہیں، اس میں ریفورسٹ ہے۔ تو جو ٹریز ہیں شوڈ بی پلانٹیڈ ڈیورنگ دا رین، ان کو گرو کروایا جانا چاہیے، لگایا جانا چاہیے بارش کے موسم کے اندر۔ یہ جو ٹریز ہوتی ہیں یہ ہمارے ماحول کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھتے ہیں، سایہ دار رکھتے ہیں اور سرسبز جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہ تھا 3R پرنسپل، اور یہ لانگ کوسچن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہمارے پاس MCQs ہے کہ اگر ریسائکل کیا جائے 1 ٹن پیپر کو تو یہ سیو کر سکتا ہے تقریباً 17 ٹریز کو، 17 درختوں کو کاٹنے سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے ان کو۔